اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عدت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ عدت کبھی عورت طلاق کی وجہ سے گزارتی ہے کہ اسے طلاق دی گئی ہے، طلاق کے بعد وہ عدت گزارنے کی پابند ہوتی ہے، عدت گزارنا عورت پر فرض ہوتا ہے۔ اور کبھی عورت عدت گزارتی ہے اپنے شوہر کی وفات کی وجہ سے۔ ان دونوں کے عدت کے اندر فرق بھی ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہوا ہو تو اس کی عدت اور ہے، اس کے لیے ایام زیادہ ہیں، اور اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت کا معیار کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور اپنے فوت شدہ شوہر کی وہ عدت گزارنا چاہ رہی ہے اور گزارنی ضروری بھی ہے تو اس عورت پر 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے۔ 4 مہینے 10 دن وہ عدت کے اندر رہے گی۔ 4 مہینے اور 10 دن کے اندر وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ کسی سے نکاح کا پیغام وصول کر سکتی ہے، اور نہ ہی عدت کے درمیان بناؤ سنگار وغیرہ کر سکتی ہے، اور بلا شدید ضرورت کے وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی، شوہر کے گھر کے اندر ہی اپنی عدت کو وہ پورا کرے۔ تو جس کا شوہر فوت ہوا ہو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اسے گننے چاہیے اور مہینوں کے اعتبار سے اپنے عدت کو پورا کرے۔ جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، گھر والے اس کی رضامندی سے جہاں چاہے اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اب وہ نکاح ثانی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ دوسری عدت ہے اس خاتون کی کہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے۔ اب ایسی عورت کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑی خاتون ہے، بڑی عمر کی ہے، اب ان کو مخصوص ایام نہیں آتے، تو ان کی عدت کا جو طریقہ ہے، ایام ہے، وہ الگ ہے۔ اسی طرح وہ خاتون کہ جس کو ابھی ایام شروع نہیں ہوئے، اس کا نکاح ہو گیا تھا اور اسے طلاق دے دی گئی، تو جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اگر اس کے ایام آتے ہیں تو اس پر 3 ماہواریاں، 3 پاکیاں اس پر ضروری ہیں۔ اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب تک یہ 3 پاکی اور 3 ماہواری اس پر نہ آ جائیں، اور اس وقت تک وہ کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس کے ایام نہیں ہے، تو اس کی عدت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 مہینے گزارے گی، 3 مہینے گنے گی، 90 دن بنیں گے تقریباً، 90 دن تک وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے تو اس کی گنجائش ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کا نکاح اس عمر میں ہوا کہ اس کے ابھی مخصوص ایام شروع نہیں ہوئے، اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 3 مہینے تک نکاح نہیں کرے گی، 3 مہینے اپنی عدت میں رہے گی، یعنی 90 دن بنیں گے، اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ چوتھا طریقہ عدت کا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہوئی اور وہ امید سے بھی ہے، بچے کی امید سے ہے کہ اولاد اس کو ملے گی، اولاد کو اس نے جنم دینا ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ خاتون عدت کے اندر ہی رہے گی، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چاہے بچے کی ولادت میں سال لگ جائے، 9 مہینے لگ جائیں، 8 لگ جائیں، 7 لگ جائیں، چاہے بے شک 1 مہینہ ہی لگے،
چاہے 15 دن کے اندر ہی بچے کو جنم دے دے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عدت کا تعلق ہے اس رحم کی صفائی کے ساتھ کہ رحم صاف ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ رحم کے صاف ہونے کے لیے 3 مخصوص ایام ہوتے ہیں، آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب اس کا رحم صاف ہے، سابقہ شوہر کا کسی قسم کی اولاد یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ اب نہیں رہا، رحم بالکل صاف ہو گیا۔ تو عدت کا جو تعلق ہے وہ رحم کے ساتھ ہے کہ تاکہ کسی مرد کا پانی کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملے، اس سے منع کیا گیا اور یہ حرام ہے۔ اگر طلاق شدہ عورت بچے کو جنم دے دے، جتنے مرضی دن بعد ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور اگر طلاق والی عورت وہ ہے کہ جو اپنے ایام سے نا امید ہو گئی ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، اسے وہ ایام نہیں آتے، ان ارتبتم، اور اس کی عدت کے بارے میں تمہیں شک بھی ہے، فعدتهن 3 اشہر، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، وہ اپنے دن گن لے گی چونکہ وہ ایام کا تعلق ختم ہو گیا۔ اسی طرح واللائی لم یحزن، یہی عدت اس کی بھی ہوگی کہ جس کو ابھی ایام شروع نہیں ہوئے، وہ بھی 3 مہینے گزارے گی۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں طلاق کے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہم شاید سمجھتے نہیں ہیں یا اچھے طریقے سے سننا نہیں چاہتے، وگرنہ ہر گھر کی، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ان مسائل سے ہر مسلمان کو، خاتون مرد سب کو واقف ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر طلاق شدہ خاتون وہ ہے کہ جو امید سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو فرمایا اس کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، جب تک بچے کا جنم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی، بچے کی ولادت تک وہ عدت کے اندر ہی رہے گی۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے، چاہے جتنے مرضی دن بعد ہو جائے، وہ اس کا رحم صاف ہو گیا، وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس بچے کے ساتھ پیٹ میں ہے، بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی طلاق نہیں، طلاق ہر حال میں ہی ہو جاتی ہے، عورت پاک ہو ناپاک ہو، پیٹ سے ہو نہ ہو، جس حال میں بھی طلاق دی جائے طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہ چیزیں بیان کی، پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں بار بار یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پیچھے بھی 2-3 مرتبہ یہی جملہ گزر چکا ہے، کیونکہ جہاں طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، میاں بیوی کے معاملات، وہاں ساتھ ہی بار بار یہ جملہ دہرایا جائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ طلاق کا ذکر ہو رہا ہے تو تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، عدت کی نوبت ہی نہ آئے، طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرتے رہو، گزارا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، فرمایا یہ حکم ہے اللہ کا جو تمہاری طرف اتارا جا رہا ہے، جو تمہیں دیا گیا، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے برائیوں کو مٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے ثواب کا ایک بہت بڑا حصہ دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا معاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، درگزر کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ درگزر فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صبر اور تحمل اور معاف کرنے کی وجہ سے آخرت میں تمہیں ثواب کا بڑا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ یہاں جو بات فرمائی وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، بہت بڑا ثواب وہ تمہیں عطا فرمائے گا اگر تم ان رشتوں کا خیال کرو گے، ان کو اچھے طریقے سے نبھاؤ گے، ایک دوسرے کی رعایت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی اسألک الہدی